ڈاکٹر نے صفدر سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کی آنکھوں کا انتظام ہو گیا ہے، کل آ کر ایڈمٹ ہو جائیں، ہم آپریشن کر دیں گے۔ وہ اور تمام گھر والے اس غمزدہ ماحول میں بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے آنے کی حامی بھی بھر لی۔ اگرچہ ماں کے انتقال کو 3 ہی دن ہوئے تھے، مگر وہ ماں کے پاس رہتا ہی کب تھا۔ وہ تو اپنا ایک الگ سنسار بسائے بیٹھا تھا۔ اکیلی ماں کو کرائے کے روم میں چھوڑ کر کچھ ضروریات پوری کر دیتا۔ وہ بیچاری عزت دار شریف عورت پڑوس کے افراد کے ساریوں پر فال ٹاک کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ لوگ کہتے بھی آپا اب اس عمر میں کیوں اتنی تکلیف دیتی ہو آنکھوں کو؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر کہتی ہاں، اللہ نے اس عمر میں بھی میری آنکھوں کو جوان شاید اسی لیے رکھا ہے کہ میرا گزارا ہو جائے۔ پھر دن گزرتے رہے۔ صفدر گاہے بگاہے ہی خیر خبر لینے آتا۔ کچھ دن پہلے ہی اس کی ماں کا طویل علالت کے بعد اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد صفدر نے ماں کی تدفین کی اور آج تیسرا ہی دن تھا کہ اسے کسی ہسپتال سے فون آیا جہاں چند ماہ پہلے اس نے آنکھ کی بینائی ضائع ہونے کی وجہ سے رجوع کیا تھا، مگر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ کی آنکھ بالکل ضائع ہو چکی ہے، آپ کی آنکھ بدلنی پڑے گی۔ اس نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ اس نے آنکھ بک کروا دی کہ جب بھی ملے آپ فون کر لیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ مگر اسے فون تب آیا جب اس کی ماں کا انتقال ہو چکا۔ اسے آج ماں کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ آج اگر وہ ہوتی تو ہسپتال سے واپس آنے تک اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا اور اس کا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے آپریشن کے بعد ایک بڑی رقم ڈاکٹروں کے حوالے کی اور شکریہ ادا کر کے بینائی کا تحفہ لیے گھر واپس ہوا۔ اور پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ روزمرہ کے کام میں وہ مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کے آفس میں ایک شخص آیا۔ ملاقات کے بعد ایک لفافہ تھما کر چلا گیا۔ اپنے کیبن میں واپس آ کر اس نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک پرچہ ملا جس پر کچھ تحریر تھا اور بہت سارے کرارے نوٹ پڑے تھے۔ تحریر پڑھ کر وہ جیسے کنگ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں نے ضبط کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دل نے چلا چلا کر رونا چاہا۔ وہ غمزدہ دل لیے گھر واپس چلا گیا۔ رات بھر نیند نے نہ آنے سے انکار کر دیا۔ وہ وقت یاد کیا اس نے جب ماں کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، انفیکشن ہو گیا، تب 2 یا 3 روز تک ماں کو لے جاتا رہا اور اس کے بعد اس نے انہیں پڑوسن کے ساتھ جانے کی تاکید کر دی اور گھر چلا گیا کیونکہ وہ مصروف رہتا تھا اور ہفتے میں ایک بار ہی ماں سے ملنے جاتا تھا۔ پھر جب سے ماں علیل تھی، یہ بھی ایک آنکھ کی بینائی سے محروم تھا۔ ماں کو اس کا علم تھا مگر اس نے سوچا اس قدر میری بے اعتنائی کے باوجود ماں میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے گی، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس ایک جملے نے اسے ماں کا مقروض کر دیا تھا۔ اس کے احسانوں تلے وہ دب چکا تھا جسے وہ آج تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس جملے کی گونج اسے مسلسل ستا رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگا اور اس تحریر کو چومنے لگا جو اب آہستہ آہستہ اشکوں کی آڑ میں دھندلی نظر آ رہی تھی۔ پرچے پر لکھا تھا، میرے لخت جگر صفدر کو میرے مرنے کے بعد میری آنکھ دے دی جائے اور وہ آنکھ کے لیے جو رقم ادا کرے وہ بھی اسے جوں کی توں لوٹا دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب کی ممنوع رہوں گی، صفدر کی ماں۔ اور آہستہ آہستہ وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ جاتے جاتے بھی ماں اپنی اولاد پر قربان ہو گئی۔